الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لصاحبه. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإني تارك فيكم ثقلين أحدهما كتاب الله هو حبل الله فمن اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلال أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بزرگوں، آج رمضان المبارک کے اس مہینے میں ختم قرآن کا یہ موقع انتہائی سعادت، خوش نصیبی کا موقع ہے. قرآن کریم اللہ رب العزت کی ایک عالمی، ایک آفاقی اور آخری کتاب ہے. قرآن کیا ہے؟ قرآن کی تعریف کیا ہے؟ کون سی کتاب ہے جس کو قرآن کہا جاتا ہے؟ اللہ کی جانب سے آسمانوں سے نازل ہونے والی مشہور کتابیں 4 ہیں، ان سب کو یوں تو اللہ کی کتاب کہا جاتا ہے. قرآن کریم کے بارے میں یوں کہا گیا: القرآن هو الکتاب المنزل علی رسول اللہ. قرآن وہ کتاب ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. المکتوب فی المصاحف، یہ وہ کتاب ہے جس کو صحیفوں میں لکھا گیا. المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ، اور رسول کریم علیہ السلام سے لے کر آج تک امت کی اتنی بڑی تعداد سے اس کو نقل کیا گیا اور اتنے ماننے والے، اتنے پڑھنے والے اس کے رہے کہ ان کا جھٹلا دینا، ان کو جھوٹا کہہ دینا ناممکن و محال. یہ وہ کتاب ہے جس کو قرآن کریم کہا جاتا ہے. قرآن کریم اللہ رب العزت کی جانب سے انسانیت کے لیے ایک آخری پیغام اور ایک آخری ہدایت نامہ ہے، جو انسانوں کی ہدایت، ان کی رہنمائی، ان کو راہ راست دکھلانے کے لیے نازل کی گئی. اللہ کی جانب سے نازل ہونے والی کتاب توریت بھی تھی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی. اللہ کی جانب سے نازل ہونے والی کتاب زبور بھی تھی، جو حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی. اللہ کی جانب سے نازل ہونے والی کتاب انجیل بھی تھی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی. اور سیدنا یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل میں 4000 انبیاء ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجے. لیکن آپ ذرا غور کریں، جتنے انبیاء آئے، جتنے صحیفے آئے، جتنی کتابیں آئیں، وہ سب کتابیں ایک مخصوص قوم کے لیے تھیں، ایک مخصوص زمانے کے لیے تھیں، مخصوص افراد کے لیے تھیں، ایک خاص نبی کے لیے تھیں. وہ نبی چلے گئے، ان کی قومیں چلی گئیں، ان کی کتابیں چلی گئیں. اللہ نے حضرت موسیٰ کو معجزات دیے تھے، ید بیضا کے اور عصا کا معجزہ دیا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معجزہ دیا. وہ معجزہ یہ تھا کہ وہ اندھوں کو صحیح کر دیتے تھے، جھاڑ پھونک کے ذریعے وہ بیماروں کو درست کر دیتے تھے، وہ پرندوں کو مٹی کا پرندہ بنا کر کے آسمانوں میں اڑا دیتے تھے. یہ سب معجزات تھے جو اللہ رب العزت نے انبیاء کو دیے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ نبی بھی جاتے رہے، ان کے معجزات بھی جاتے رہے، ان کی کتابیں بھی جاتی رہیں، ان کی تعلیمات بھی ختم ہوتی رہیں. بعد میں جو ان کے متبعین باقی رہے، جنہوں نے کتاب کو باقی رکھا، لیکن کتاب کو اس حال پہ باقی نہیں رکھا جس حال میں کتاب آسمانوں سے نازل ہوئی تھی. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں اپنی اصلی شکل میں نہ تو توریت موجود ہے، نہ زبور موجود ہے، نہ انجیل موجود ہے. اگر موجود ہے تو صرف اور صرف آسمان سے نازل ہونے والی یہی آخری کتاب ہے، جو ایک عالمی کتاب ہے، ایک عالمی نبی کو دی گئی. وہ نبی جو کسی مخصوص زمان کے لیے، کسی مخصوص مکان کے لیے، کسی مخصوص مخلوق کے لیے، کسی مخصوص علاقے اور خطے کے لیے نہیں آیا. یہی وجہ ہے کہ اس کی کتاب کسی ایک مخلوق کے لیے یا کسی ایک زمان و مکان کے لیے یا ایک مخصوص خطے کے لیے نہیں، چونکہ وہ نبی ایک عالمی نبی تھے. ان کو کتاب جو دی گئی وہ عالمی کتاب دی گئی.
وہ نبی جو تھے وہ آخری نبی تھے، ان کو کتاب دی گئی وہ آخری کتاب دی گئی، وہ نبی آخری نبی تھے، ان کو جو امت عطا کی گئی وہ آخری امت عطا کی گئی، اور آپ چونکہ ایسے نبی تھے کہ آپ کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آنے والا تھا، خطے ارضی میں کوئی نیا نبی تشریف لانے والا نہیں تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے نظام یہ بنایا کہ آپ کو تمام مخلوقات کی جانب نبی بنا کر کے بھیجا، اور سب کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک نازل فرمایا، اور فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا القرآن، قرآن کریم کو پڑھا کرو، فَإِنَّهُ يَأْتِي، کیونکہ وہ آئے گا قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کے لیے۔ رسول کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ وہ شخص جو قرآن کریم کو پڑھ نہیں پاتا، آپ میں سے کچھ لوگ وہ ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہم اٹک کے پڑھتے ہیں، ہمیں ہجے لگانا پڑتا ہے، ہمیں حرف کو حرف سے ملا کر کے کلمات بنانے پڑتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا والذی یقرأ القرآن، اور یاد رکھو میری امت کا وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے بلکہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، ویتتعتع فیہ، اور قرآن پڑھنے میں وہ اٹکتا ہے، جھجکتا ہے، اس کے اندر روانگی نہیں ہے، حرف کو حرف سے ملاتا ہے، کلمات کو جوڑتا ہے، آیات کو پڑھتا ہے، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، اور اس پڑھنے میں اس کو پریشانی بھی ہوتی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں فَلَهُ أَجْرَانِ، ایسے پڑھنے والے کے لیے اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ ایک اجر تو قرآن پڑھنے کا ہے، دوسرا ثواب اس بات کا ہے کہ قرآن پڑھنے میں جو اس کو تکلیف، مشقت اور پریشانی ہو رہی ہے، اس پریشانی کا ثواب بھی اللہ کی جانب سے اس کو مل رہا ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا اقرؤوا القرآن، قرآن پڑھو، اے لوگوں قرآن پڑھو۔ جو شخص قرآن نہیں پڑھتا، رسول اللہ نے فرمایا ان الذی، وہ شخص جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال ایسی ہے فَهُوَ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ، اس کی مثال رسول اللہ نے بیان کی جیسے ایک گھر ہو جس میں مدتوں برسوں سے کوئی آباد نہ ہو، کبھی چراغ روشن نہ کیے ہوں، جناتوں بھوت و پریت کا اس پہ قبضہ ہو، اس میں جھاڑ جھنکھاڑ اگائی ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا وہ دل جس میں قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو، ان الذی، وہ دل جس کے اندر قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو، فَهُوَ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ، اس کی مثال ایک ویران گھر کے مانند ہے۔ ذرا مسلمانوں فیصلہ کریں، ہم اور آپ سوچیں کہ ہمارے دلوں میں قرآن کا کوئی حصہ ہے کہ ہم نے اپنے سینوں میں قرآن کے کتنے پارے محفوظ کیے ہیں، اس کی کتنی آیتیں محفوظ کیں۔ اگر اس کی آیات محفوظ نہیں ہیں، اگر اس کی صورتیں محفوظ نہیں ہیں، اگر اس کے معنی اور مفہوم کو ہم نہیں سمجھتے ہیں تو ماتم کرنا چاہیے ان لوگوں کو اپنی عقلوں پر اور اپنے سینوں پر، جن کے سینوں میں، جن کے دلوں میں، جن کے ذہنوں میں، جن کے حافظے میں قرآن کا کوئی حصہ محفوظ نہیں۔ بد نصیب مسلمان ہے وہ، بد نصیب مسلمان ہے وہ جس شخص کے دل میں اس کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ محفوظ نہ ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک ویران گھر ہو، اس کا دل ایک ویران گھر کے مانند ہے، اس کے اندر کوئی آباد نہیں، نہ اس کے اندر اللہ کی محبت ہے، نہ اللہ کے کلام کی محبت ہے، نہ اس کو رسول اللہ کے احکامات کا علم ہے، نہ اللہ کی تعلیمات کا علم ہے۔ جب کسی چیز کی روشنی نہیں ہے تو ظاہر ہے جہاں پر روشنی نہ ہو وہاں پر اندھیرا اور ظلمت و تاریکیاں ہی ہوا کرتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اقرؤوا القرآن، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن کل قیامت کے دن سفارشی بن کر کے آئے گا۔ اگر ہم میں سے کسی کے اعمال ایسے ہیں جس کو اپنے اعمال پر بڑا بھروسہ ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اپنے اعمال کی بدولت نجات مل جائے گی، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اپنے اعمال کی بدولت جہنم سے چھٹکارا مل جائے گا، مجھے جنت میں داخلہ مل جائے گا، تو وہ شخص بے نیاز ہے، آزاد ہے۔ جبکہ رسول اللہ نے خود فرمایا کہ اللہ کا فضل ہوگا سب پر کہ وہ اللہ حساب و کتاب کے بغیر جسے چاہیں گے جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ اللہ کے فضل کے محتاج انبیاء بھی ہیں۔ اگر کوئی شخص ہم میں سے نہیں اس کا محتاج ہے تو وہ جائے قرآن کریم کو چھوڑ دے، اور اگر ہے محتاج تو آئے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے۔ رسول اللہ نے فرمایا اقرؤوا القرآن، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، فإنہ یأتی، کیونکہ وہ آئے گا
سفارشی بن کر کے شفاعت کرے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت یہ وہ بندہ ہے جس کو میں نے راتوں کو جگایا ہے، کبھی تہجد کی نماز میں اس نے قرآن پڑھا ہے، نمازوں میں کھڑے ہو کر کے اس نے قرآن پڑھا ہے، صبح ہوتے نماز پڑھی ہے اس نے قرآن پڑھا ہے، شام ہوتے نمازیں پڑھی ہیں اس نے قرآن پڑھا ہے۔ اے اللہ یہ بندہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، اے اللہ یہ قرآن پڑھنے والا ہے، اے اللہ اس کو معاف فرمائیے۔ اور اللہ رب العزت قرآن کریم کی سفارش کو، اس کی شفاعت کو قبول کریں گے اور بندے کو معاف فرمائیں گے۔ یہ احکامات ہیں رسول اللہ نے بیان فرمایا قرآن کریم کے متعلق۔ اور دیکھیے دوسری جگہ رسول اللہ نے ان لوگوں کے متعلق فرمایا کہ جن کو قرآن یاد ہے یا جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے، قرآن پڑھ سکتے ہیں اس کے باوجود نہیں پڑھتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، قرآن کریم کو ایک توق کی شکل دی جائے گی اور اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ وہ قرآن ہوگا، یہ وہ شخص ہوگا جس کو قرآن یاد تھا، قرآن پڑھ سکتا تھا، اس کو دیکھ کر بغیر دیکھے جس طرح بھی پڑھ سکتا تھا، لیکن نہیں پڑھتا تھا۔ قرآن کریم اس کے گلے کا ہار بنا ہوا ہوگا، اس کے گلے میں ایک بوجھ کی شکل میں پڑا ہوا ہوگا اور بتایا جائے گا کہ یہی وہ شخص ہے جس کو دنیا میں قرآن پڑھنا تو آتا تھا لیکن کبھی قرآن پڑھتا نہیں تھا۔ قابل غور ہیں وہ لوگ بھی جن کو قرآن یاد ہے اور نہیں پڑھتے، اور قابل توجہ ہیں وہ سینے بھی، وہ ذہن بھی، وہ دل بھی جن کے سینوں میں قرآن کا کوئی حصہ محفوظ نہیں۔ ہم اپنا جائزہ لیں، ہم میں سے ہر شخص اپنے بارے میں سوچے۔ یہ نہ سوچو یہاں ایک بیان ہو رہا ہے، مجلس ختم ہوئی ہے، قرآن کی تکمیل ہے، یہ ایک بیان، ایک رسم ہے۔ آپ اپنے بارے میں سوچیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ آپ خود اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم نے کتنے دنوں سال میں قرآن پڑھا ہے، کہ ہم نے پورے سال میں ایک مہینے قرآن پڑھا، ایک ہفتے قرآن پڑھا، بلکہ کتنے ہی ایسے بدنصیب لوگ ہوں گے جنہوں نے پورے سال کے سال کبھی بھی قرآن کا ایک حرف، ایک لفظ نہیں پڑھا ہو۔ کیا اسی لیے مسلمانوں کو یہ کتاب دی گئی تھی تاکہ اس کو طاق نسیان میں سجا دیں، غلافوں میں لپیٹ کر کے طاقوں میں رکھ دیں؟ اسی لیے یہ کتاب ہم کو دی گئی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی تارکم فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ احدہما کتاب اللہ، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہوا حبل اللہ، وہ اللہ کی ایک رسی ہے۔ ایک طرف رسول اللہ نے حدیث پاک میں قرآن کریم کو اللہ کی رسی بتایا، دوسری طرف قرآن میں اللہ خود فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ رسول اللہ نے اس کی تشریح کر دی ہے، معلوم ہوا کہ وہ رسی جس کو اللہ ہمیں پکڑانا چاہتے ہیں وہ رسی قرآن کریم ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہوا حبل اللہ، وہ اللہ کی رسی ہے۔ فمن اتبع الهدى فمن اتبعه فهو على الهدى، جس شخص نے قرآن کی اتباع کی، اس کو پڑھا، اس کے احکامات کو مانا، اس کے معنی کو سمجھا، اس کے مفہوم کو سمجھا، وہ شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا علی الہدی، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت کی طرف گامزن ہیں، چل رہے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے قرآن کے احکامات کو بھلا دیا، قرآن کی تعلیمات کو فراموش کر دیا، قرآن کے الفاظ کو بھلا دیا، اس کے معنی کو بھلا دیا، اس کے مفہوم کو نہیں سنا، اس کے ترجمے کو نہیں سنا، اس کے الفاظ کو نہیں پڑھا۔ رسول اللہ نے فرمایا فمن ترکہ فہو علی الضلال، وہ لوگ جنہوں نے اس کتاب کو چھوڑ دیا وہ لوگ سراسر گمراہی میں ہیں۔ ہمیں خود فیصلہ کرنا ہوگا ہم نے کس قدر اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑا ہے یا ہم نے کتاب کو کس قدر پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ تو اب ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارے نبی نے کن لوگوں کو ہدایت یافتہ کہا ہے اور کن لوگوں کو ہمارے نبی نے گمراہ کہا ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم گمراہوں کی فہرست میں کہیں تو نہیں آ گئے۔ ہمیں سوچنا ہوگا ہم ہدایت یافتہ لوگوں کی فہرست میں ہیں یا گمراہ لوگوں کی فہرست میں ہیں۔ ہمارا راستہ سیدھا اور اچھا راستہ ہے یا ہمارا راستہ غلط، ضلالت و گمراہی کا راستہ ہے۔ رسول اللہ نے پیمانے متعین کر دیے ہیں۔ فمن اتبعہ فہو علی الہدی، جو شخص اس قرآن کے پیچھے زندگی گزار رہا ہے، اس کی مان کر زندگی گزار رہا ہے، در حقیقت وہی شخص ہے جو ہدایت کا طلبگار ہے اور ہدایت کے راستوں پر چلنے والا ہے۔ اور جو شخص قرآن کے احکامات سے بغاوت کر رہا ہے، سن لو فہو علی الضلال، وہ شخص وہی ہے جو گمراہی کے راستے پر جا رہا ہے۔ اور آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں نے تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑا ہے، لن تضلوا ما تمسکتم بہما،
جب تک تم ان دونوں چیزوں پر مضبوطی سے عمل کرتے رہو گے کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ وہ دو چیزیں کون سی تھیں؟ سنو مسلمانوں، رسول اللہ نے فرمایا کتاب اللہ، ان میں سے ایک چیز اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وسنت نبیہ، اور دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں۔ لیکن افسوس کہ ہم نے قرآن کو بھی چھوڑا اور حدیث کو بھی چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کی آیات کو بھی چھوڑ دیا اور نبی کی زندگی کا اتباع بھی چھوڑ دیا۔ یہی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، ہدی و نور، یہی وہ کتاب ہے جو ہدایت بھی ہے اور اس میں نور کا راستہ بھی ہے۔ لیکن اس کتاب کو ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے غفلت میں ڈال دیا اپنے آپ کو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، یہودیوں کے لیے آیتیں نازل ہوئی تھیں، صیہونیوں کے لیے آیتیں نازل ہوئی تھیں، بنی اسرائیل کے لیے آیتیں نازل ہوئی تھیں، اہل کتاب کے لیے آیتیں نازل ہوئی تھیں۔ جب انہوں نے تورات کے بعض حکموں پر عمل کیا تھا اور بعض کو چھوڑ دیا تھا۔ آج مسلمانوں کی یہی حالت ہو گئی، انہوں نے قرآن کے بعض حکموں کو پکڑ لیا اور بعض حکموں کو چھوڑ دیا۔ کوئی نماز پڑھتا ہے تو روزہ نہیں رکھتا، کوئی نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے تو جھوٹ سے نہیں بچتا، کوئی جھوٹ سے بچتا ہے تو غلط کاری سے نہیں بچتا، کوئی حرام سے نہیں بچتا، کوئی حلال کی کمائی کی فکر میں نہیں لگا ہے۔ غرض یہ کہ مکمل طور پر قرآن کی اتباع کرنے والے معدود چند رہ گئے ہیں۔ دنیا میں چند ایسے لوگ رہ گئے ہیں، مٹھی بھر لوگ دنیا میں رہ گئے ہیں جو قرآن کریم کی اتباع کرتے ہیں، قرآن کریم کے احکامات کو مان کر کے چلتے ہیں۔ آج کون ہے قرآن کریم کی اتباع کرنے والا؟ آج کون ہے قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے والا؟ کون ہے اس کی آیات کے معنی، اس کے مطلب، اس کی تفسیر، اس کے ترجمے کو سمجھنے والا؟ کوئی نہیں ہے۔ ہم نے قرآن کریم کو بھلا دیا، بعض احکامات پر عمل کر لیا، جب چاہا نمازیں پڑھ لی، جب چاہا روزے رکھ لیے، جب چاہا نمازیں چھوڑ دی، جب چاہا تب روزے چھوڑ دیے۔ غرض یہ کہ اپنی خواہشات کی اتباع میں لگ گئے۔ دل چاہا تو ہم نے کوئی کام اسلام کے مطابق و موافق کر لیا، اور دل نہیں چاہا تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ فرماتا ہے فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، کیا تم کتاب اللہ کے بعض احکامات پر عمل کرتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو؟ سنو مسلمانوں، دنیا میں ذلت و پستی کیوں ہے؟ ہر طرف مسلمان ذلیل کیوں ہیں؟ کیوں خائب و خاسر ہیں؟ دنیا کی تخریبی تنظیمیں، تخریبی ادارے، سیاسی تنظیمیں، ہر طرف سے مسلمانوں پر کیوں یہ الغار ہے؟ ہر طرف سے مسلمانوں پر کیوں دنیا ٹوٹی پڑ رہی ہے؟ دنیا کے بیشتر ممالک میں مسلمانوں پر کیوں ظلم ہو رہا ہے؟ کیوں دبے جا رہے ہیں؟ کیوں کچلے جا رہے ہیں؟ کیوں ذلت کے غار میں گرے جا رہے ہیں؟ سنو، قرآن اسی آیت میں بیان کرتا ہے اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم قرآن کی بعض آیات پر عمل کرتے ہو، بعض کو چھوڑ دیتے ہو؟ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ، سنو مسلمانوں، اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر کے، فَمَا جَزَاءُ، کیا بدلہ ہو سکتا ہے، کیا سزا ہو سکتی ہے اس شخص کی، مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ، تم میں سے جو شخص ایسا کرتا ہو، یعنی جب دل چاہا تب عمل کر لیا، جب دل چاہا چھوڑ دیا۔ اللہ فرماتا ہے فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیاوی زندگی میں ذلت ہوگی، ہمیشہ ہمیش ذلیل رہیں گے، خائب و خاسر اور نامراد رہیں گے، ان کو کوئی راستے بتانے والا نہیں ہوگا۔ جب یہ کتاب اللہ کو چھوڑ دیں گے تو دنیا کی قومیں ان کو روندیں گی، اپنے جوتوں تلے ان کو لائیں گی، دنیا کے ممالک میں ان پر ظلم کیا جائے گا، ان کو حقیر سمجھا جائے گا، ان کو حاشیے پر سمجھا جائے گا۔ دنیا کی کسی قوم میں اقلیتوں اور اکثریتوں کے باوجود کہیں سے کہیں تک ان کا کوئی شمار، ان کی کوئی طاقت نہیں ہوگی۔ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیاوی زندگی میں ذلیل کر دیے جائیں گے۔ وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں عذاب کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے یردون، ان کو لوٹا دیا جائے گا، ان کو پھیر دیا جائے گا ایک سخت عذاب کی جانب۔ غرض یہ کہ قرآن کو چھوڑ کر کے نہ دنیا میں چین و سکون مل سکتا ہے، نہ عزت مل سکتی ہے، نہ آخرت میں عزت مل سکتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو عالمی کتاب ہے، آفاقی کتاب ہے۔ اللہ نے اس کتاب کو اس لیے نازل کیا تھا تاکہ امت کا ہر فرد اس سے فائدہ اٹھائے، امت کا ہر فرد اس سے روشنی حاصل کرے۔ قرآن کریم کی ابتدا ہوتی ہے، بندہ ہر روز نماز میں کھڑا ہوتا ہے، دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ربا مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ ایک سورت مکمل ہونے کو ہے، ابھی ایک سورت مکمل ہوئی ہے، قرآن کریم کی دوسری سورت شروع ہوئی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ
فیہ، پہلے اللہ نے بتا دیا یہ کتاب جس کے بارے میں تمہیں بتانے والا ہوں اس میں کسی طرح کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اب سنو، جب شک و شبہ سے یہ کتاب پاک ہے، ھدی للمتقین، تم نے ہدایت مانگی تھی، لو یہ کتاب میں نے تم کو دے دی ہے۔ یہی کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یہی ان کے لیے سیدھا راستہ ہے، یہی ان کے لیے حق اور باطل میں تمیز کرنے کا ذریعہ ہے، یہی ان کے لیے حلال اور حرام میں سچ اور غلط کے درمیان امتیاز کرنے کا طریقہ ہے۔ تو قرآن تو ہمیں شروع سے بتاتا چلا آ رہا ہے ھدی للمتقین، یہی کتاب ہدایت ہے، یہی کتاب نور ہے، یہی کتاب رحمت ہے۔ اسی کتاب سے ہم جہانوں میں ترقی کر سکتے ہیں، اسی کتاب سے ہم اپنی دنیا و ما فیہا کو سنوار سکتے ہیں، اسی کتاب سے ہم اپنی آخرت کو بنا سکتے ہیں یا بگاڑ سکتے ہیں۔ آج ہم نے قرآن کو بالکل چھوڑ دیا، افسوس ہے، افسوس، اس قدر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری قوم کے بزرگوں نے یہ سمجھ لیا کہ قرآن پڑھنا تو حفاظ کا کام ہے، گاؤں کے چند بچے حافظ ہیں، وہ قرآن پڑھ لیں گے، اس کا حق ادا ہو جائے گا۔ اس کے معانی اور مطلب کو سمجھنے کے لیے گاؤں میں چند مولوی ہیں، اس کے مطلب کو سمجھ لیں گے، کافی ہو جائے گا۔ تم آزاد ہو کیا؟ تمہاری جانب اللہ کا یہ خطاب نہیں ہے کیا؟ کیا اللہ نے تم کو بار بار یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے مخاطب نہیں کیا کیا؟ بار بار اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا۔ قرآن کا، بلکہ قرآن کریم کا لفظ ہی قرآن کریم میں تقریباً 70 سے زائد مقامات پر اللہ نے قرآن کا لفظ استعمال کیا ہے، اور بار بار لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ ایک نہیں بلکہ 40 سے 50 احادیث ایسی ہیں جن میں بار بار رسول اللہ امت کو مخاطب کر رہے ہیں، امت کو بتا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ گھر، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اے امت کے لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا۔ یا رسول اللہ کیا مطلب ہے گھروں کو قبرستان نہ بنانے کا؟ کیا اس میں مردے نہ دفن کریں؟ کیا ہم اس میں اپنے مردوں کو نہ دفن کیا کریں تبھی قبرستان نہیں بنے گا؟ یہ مطلب ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ، مطلب یہ ہے کہ اس میں قرآن کریم پڑھا کرو۔ آپ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری آیات اپنے گھروں میں پڑھا کرو۔ اور دوسری جگہ آپ نے یہ بھی فرما دیا، جیسا کہ میں نے بتایا، کہ وہ گھر، وہ دل جس میں اللہ کے کلام کا کوئی حصہ نہ ہو، وہ ایک ویران گھر کے مانند ہے۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، ہماری بستیوں میں بے برکتی ہے، ایک عجیب سما ہے، ہر شخص پریشان ہے، بے چین ہے، بے سکونی ہے، بے اطمینانی ہے، ہر شخص پریشان ہے۔ کوئی معاش کو لے کر کے پریشان ہے، کوئی تجارت کو لے کر کے پریشان ہے، کوئی طبیعتوں کو لے کر پریشان ہے، کوئی بھوت پریت جن اور شیاطین سے پریشان ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ یہ سب اسی لیے ہے ہم اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، ہم اپنے گھروں کو قرآن سے آباد نہیں کرتے، قرآن سے ہم نے اپنے گھروں کو، اپنے سینوں کو مزین نہیں کیا گیا۔ جب گھروں میں کتاب نہیں پڑھی جائے گی، اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں کی جائے گی، تو ظاہر سی بات ہے جس گھر میں روشنی نہ ہو وہاں اندھیرا ہوگا، جس گھر میں حق نہ ہو وہاں باطل ہوگا، جس گھر میں سچ نہ ہو وہاں جھوٹ ہوگا، جس گھر میں ایمان نہ ہو وہاں کفر ہوگا، جس گھر میں قرآن نہیں ہوگا وہاں کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا کی سب سے قیمتی اور بیش بہا نعمت جو اللہ رب العزت نے ہم کو عطا فرمائی، لیکن مسلمانوں میں سچ کہتا ہوں اور پورے اطمینان کے ساتھ میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں نے اس کتاب کا حق ادا نہیں کیا، مسلمانوں نے اس کتاب کا حق ادا نہیں کیا۔ شاید قیامت کے دن قرآن گریبان پکڑ لے اور یوں پوچھ لے کہ تم نے میرا حق کیوں نہیں ادا کیا۔ شاید ہم سے یہ سوال کر لیا جائے، تم امت محمدیہ کے افراد تھے، تم وہی لوگ تھے جن کو محمد کی امت میں بھیجا گیا تھا، جن کو یہ بتایا گیا تھا کہ قرآن اتنی مقدس کتاب ہے، جن کو یہ بتایا گیا تھا کہ اس سے پہلے کی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، لیکن اس کتاب کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے، اس کتاب کو تا قیامت اللہ نے محفوظ رکھا ہے، اس میں کسی طرح کا رد و بدل نہیں ہے، کوئی تغیر نہیں ہے، اس کے معنی میں، اس کے الفاظ میں، اس کے حرکات میں، اس کے سکنات میں، زبر زیر و پیش میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ان سب چیزوں کو دیکھنے کے باوجود ایک انسان، ایک سمجھدار انسان، ایک دانشمند کی عقل یہ فیصلہ کر سکتی تھی کہ ایسا کلام اور ایسی کتاب اگر ہو سکتی ہے تو صرف اور صرف اللہ کی کتاب ہو سکتی ہے۔ لیکن افسوس ہے آج ہم نے اپنی کتاب کو جس طریقے سے دیگر اقوام و مذاہب کے لوگوں نے اپنی کتابوں کو رسم بنا لیا، ہمیں اپنی کتابوں کو رسم کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہودیوں کی کتابیں ہوں، نصرانیوں کی کتابیں ہوں، یا دنیا کے دیگر مذہبوں کے ماننے والے لوگوں کی کتابیں ہوں، وہ اپنے لوگوں کے مر جانے پر، کسی کے زندہ ہو جانے پر، کسی کے شہید ہو جانے پر، کسی ماتم کے موقع پر، کسی خوشی اور غم کے موقع پر اپنی کتابوں کو اٹھاتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں، چند سطریں پڑھ لیتے ہیں اور اس کو لپیٹ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ افسوس ہے کہ آج مسلمانوں نے بھی اپنی کتاب کو رسم بنا لیا۔
کسی کا انتقال ہو گیا، چند آیات پڑھ دی گئیں، قرآن کریم مکمل ہوا، چند بوتلیں جمع ہو گئیں اور پانی پھونک دیا گیا۔ کسی کا انتقال ہو گیا، چند بچوں کو جمع کر کے فاتحہ خوانی کرا دی گئی، ثواب پہنچا دیا گیا۔ رمضان آیا، چند پارے پڑھ دیے گئے اور بتا دیا گیا کہ ہم نے اس رمضان میں اتنے پارے پڑھے ہیں جناب، آج ہم نے اتنا پڑھا ہے، بس ادا ہو گیا قرآن کا حق۔ یہی تھا قرآن کا حق۔ مسلمانوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، خدا را احادیث میں بار بار رسول اللہ نے متوجہ کیا ہے، آپ میری بات مانیں یا نہ مانیں، لیکن آپ کا نبی، ہم سب کا نبی ہمیں مخاطب کر رہا ہے۔ اور آپ دیکھیے کتابوں میں باتیں لکھی ہوئی ہیں، قرآن کریم خود تم کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے آؤ میری طرف، جو بندہ میری طرف بڑھتا ہے میں اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ جو اللہ سے بھاگے گا تو کیا اللہ اس کے قریب ہو جائیں گے؟ جو نبی سے بھاگے گا تو کیا نبی کی شفاعت و سفارش کو نصیب ہو جائے گی؟ اس لیے میرے مسلمانوں، میری قوم کے بزرگوں اور نوجوانوں، سب سے درخواست ہے کہ خدا را قرآن کریم پڑھو۔ جو لوگ پڑھنا جانتے ہیں اس کے پڑھنے میں اہتمام کریں، جو لوگ نہیں پڑھنا جانتے ہیں وہ اس کا پڑھنا سیکھیں، اور جو لوگ پڑھ لیتے ہیں ہجے کے ساتھ پڑھ کے ہیں، روانگی نہیں ہے، ان کے لیے دوہرا اور ڈبل ثواب ہے، وہ بھی پڑھیں۔ غرض یہ کہ قوم کا ہر فرد، ہر بچہ، ہر بوڑھا اور ہر جوان اس بات کی کوشش کرے کہ ہمارا کوئی دن خالی نہ جائے جس دن ہم کتاب کی تلاوت نہ کریں، جس دن ہم قرآن کریم کی تلاوت نہ کریں۔ صحابہ میں ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جنہوں نے کتاب اللہ کا اس قدر احترام کیا، اس قدر اکرام کیا۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ کے واقعے کو دیکھیے۔ حضرت عکرمہ وہ صحابی ہیں جب کتاب اللہ کو اٹھاتے اور اس کو لے کر کے بیٹھتے اور تلاوت کرنا چاہتے تو اس کی ہیبت اور اس کی جلیل القدری اس قدر ان پر طاری ہوتی کہ بے ہوش ہو کر کے گر جاتے، اور ہوش آتا تو فرماتے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کی کتاب ہے، یہ میرے رب کی کتاب ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم اس عمل سے بڑھ کر، اس چیز سے بڑھ کر کوئی چیز تم اللہ کے پاس لا نہیں سکتے جو چیز خود اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی، اور اللہ کی ذات سے اگر کوئی چیز نکلی ہوئی ہے تو وہ چیز قرآن کریم۔ دنیا میں تمام چیزیں، تمام انسان، تمام حیوان، تمام جانور، بلکہ تمام مخلوقات کا احاطہ، حتیٰ کہ انبیاء، رسل، ولی، تمام سب کو شامل کر لیجئے، جو بھی دنیا میں آیا وہ سب اللہ کی مخلوقات میں ان کا شمار ہے، لیکن قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے جو اللہ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کی ایک صفت ہے، اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی چیز ہے۔ یہ دنیا میں واحد کتاب ہے جو اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی ہے، اللہ کی مخلوق نہیں۔ کیا اس کی عظمت کے لیے یہ چیز ناکافی ہے؟ اس لیے میرے مسلمانوں، سب سے درخواست ہے کہ قرآن کریم کو پڑھو۔ قرآن پڑھنے سے دل روشن ہوتے ہیں، قرآن پڑھنے سے چہروں پر نورانیت آتی ہے، قرآن پڑھنے سے بے سکونی، بے اطمینانی اور بے چینی دور ہوتی ہے، قرآن پڑھنے سے بھوت، جنات اور پریت کے اثرات دور ہوتے ہیں، قرآن پڑھنے سے انسان کو شفا ملتی ہے، قرآن پڑھنے سے انسان کے دل میں چھپا ہوا کفر اور شرک دور ہوتا ہے، قرآن پڑھنے سے جسم کی ظاہری بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں، قرآن پڑھنے سے گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے، اللہ کی جانب سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے، رزق نازل ہوتا ہے، اور بچوں کو فراوانی، خوش نصیبی اور تندرستی نصیب ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ ہر وہ چیز جو نعمت ہے و خیر ہے قرآن پڑھنے پر اللہ کی جانب سے نازل ہوتی ہے۔ اس لیے ارادہ کرتے ہو قرآن پڑھنے کا، ارادہ کرتے ہو؟ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ الحمد للہ۔